ایک یاسین نام اور دوسرا طٰہٰ نام۔ عام طور سے مسلمانوں میں یہ نام پائے جاتے ہیں، کسی کا یاسین کسی کا طٰہٰ نام ہوتا ہے، جبکہ ان دونوں ناموں کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ ان ناموں کو رکھنے سے بچنا چاہیے۔ آپ پوچھو گے کیوں؟ یاسین، سورہ یاسین، تو اس کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہیں جن کا معنی اللہ اس کے رسول کے علاوہ کسی کو نہیں پتا۔ اللہ اس کے رسول کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں، تو جب ان کا معنی آپ کو پتہ ہی نہیں تو آپ اپنے لوگوں کا نام رکھیں یاسین، اپنے بچوں کا نام رکھیں طٰہٰ، یہ ٹھیک نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مفسرین نے فرمایا کہ یاسین یا طٰہٰ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے، اور یا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہے نا؟ سمجھنے کی کوشش کریے گا۔ دو چیزیں ہوئی، یا تو یاسین اور طٰہٰ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے اور ایسا نام ہے پروردگار کا کہ کسی بندے پر اسے بولا نہیں جا سکتا، جیسے رحمان کسی بندے پر نہیں بولا جا سکتا ہے نا، خالق کسی بندے پر نہیں بولا جا سکتا، تو اگر اللہ تعالیٰ کے ان ناموں میں سے یہ ہے جس کا معنی کسی اور بندے پر نہیں بولا جا سکتا ہے تو پھر یاسین نام رکھنا جائز نہیں ہوگا، ہے نا؟ طٰہٰ نام رکھنا جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ مان لیجئے کہ ایک قول ہے کہ مفسرین نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا جو معنی ہے وہ تو اللہ جانے اور رسول اللہ جانے، نام معنی کسی کو نہیں پتا، تو یہ امکان ہے کہ یاسین اور طٰہٰ کا معنی ایسا ہو کہ صرف رسول اللہ کے ساتھ خاص ہو اور کسی پر نہ بولا جا سکے، تو آپ کسی کا نام رکھ دیں یاسین طٰہٰ، تو یہ بھی جو ہے غلط ہوا۔ اس لیے ان دونوں ناموں کو رکھنے سے بچنا چاہیے، ہے نا؟